بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ میری ساس روز رات کو سونے سے پہلے مجھے 6 لیمو دیتی اور کہتی کہ میں انہیں اپنے سرہانے رکھ کر سو جاؤں تو جلد اولاد والی ہو جاؤں گی۔ صبح اٹھ کر دیکھتی تو وہ وہاں ہزار کے 6 نوٹ پڑے ہوتے۔ میں ساس کو کچھ نہ بتاتی اور پیسے چھپا لیتی۔ ایک روز راز جاننے کی خاطر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ایک رات مجھے اپنے تکیے کے نیچے ہلچل محسوس ہونے لگی۔ جب میں نے دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میری شادی کو 7 ماہ ہونے کو تھے۔ میری ساس کے مشکوک کاموں نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ ساس پوتے کی خواہش میں زمین و آسمان ایک کرنے پر تلی ہوئی تھی اور اس مقصد کے لیے آئے دن میرے ساتھ نت نئے تجربات کرتی۔ جیسا کوئی پیر فقیر کہتا وہ ویسا ہی کرتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج میری ساس مجھے آدھی رات کو قبرستان لے کر آئی تھی۔ پیر بابا نے کہا تھا کہ ایسی عورت کی قبر کے سامنے اپنی بہو کو لے جاؤ چاندنی رات، جس کے 7 بیٹے ہوں۔ قبرستان کا سن کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میں بہت ڈرتی تھی۔ میلوں دور میری ساس کو خبر ملی کہ ایک ایسی عورت کی قبر ہے جس کے 7 بیٹے ہیں۔ عورت مر چکی تھی اور اس کے بیٹے زندہ تھے۔ اس کا نام مائی باگی تھا، یعنی بھاگ والی مائی۔ میں ڈری سہمی مائی باگی کے قبر کے سامنے بیٹھی تھی اور میری ساس میرے سر پر 7 مرچے وار کر چلانے لگی۔ ایک تو آدھی رات اور قبرستان، اوپر سے ہم 2 تنہا عورتیں۔ پیر بابا نے کسی مرد کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا۔ ساس یہ عمل کرنے کے بعد مجھے گھر لے آئی۔ پیر بابا نے کہا تھا 1 مہینے میں کامیابی ملے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ کوئی پہلا عمل نہیں تھا۔ میری شادی کو 7 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 7 ماہ میں میری ساس نے 7 مختلف پیر بابوں سے الگ الگ عمل کروائے تھے۔ میرے شوہر کی یہ دوسری شادی تھی۔ ان کی پہلی شادی سے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب میرے شوہر کی پہلی شادی کو 8 سال گزر گئے تو میری ساس نے میرے شوہر کی پہلی بیوی کو بانجھ کا لقب دے کر گھر سے نکال دیا اور سارے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی بہو بانجھ تھی۔ میری ساس گاؤں کی چوہدرانی تھی۔ چودھری صاحب یعنی میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا 2 سال پہلے۔ میرے گھر میں ساس کا بہت روب دبدبا تھا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور جب چوہدرائن اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تو میرے والد نے ہاں کر دی۔ میرے گھر میں بوڑھے والدین کے علاوہ میری 4 چھوٹی بہنیں تھیں جو سکول اور کالج میں زیر تعلیم تھی۔ ایک بیمار بھائی تھا جس کا علاج پیسے نہ ہونے کے باعث رکا ہوا تھا۔ میں بہت حسین اور کمسن تھی۔ رئیس میرے شوہر مجھ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ میں 18 کی تھی اور وہ 28 کے، لیکن وہ بہت خوبرو تھے اور ہماری جوڑی خوب جچ رہی تھی۔ ویسے تو سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن میں ساس کی وجہ سے پریشان تھی۔ ساس کو لگا جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائے گی تو جلد ہی اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ اب جب کہ ہماری شادی کو 8واں مہینہ آ پہنچا اور کوئی خوشی کی خبر نہ آئی تو ساس تو جیسے پاگل ہونے لگی۔ اوپر سے رشتہ داروں اور گاؤں والوں نے پوچھ پاچھ کر ساس کو مزید پاگل کر دیا۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا میں بھی بانجھ ہوں؟ میری ذہنی اذیت میں اضافہ ہونے لگا۔ ساس مجھے شہر لے گئی ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے نہ جانے کیا کہا، لیکن ساس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 سال تک اولاد نہ ہو تو بانجھ کا فتویٰ صادر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 2 سال بعد علاج کرنا چاہیے۔ لیکن میری ساس کو علاج کے علاوہ پیر بابوں پر یقین تھا۔ میری ساس ڈاکٹر کو باتیں سناتی ہوئی واپس مجھے گاؤں لے آئی اور پھر سے اپنے دیسی ٹوٹکے مجھ پر آزمانے لگی۔ ایک رات میری ساس میرے پاس آئی۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں لیمو تھے۔ بہو، یہ پیر بابا کے دم کیے ہوئے لیمو ہیں، انہیں تکیے کے نیچے رکھ کر سونا اور ساری رات ان کی طرف نہ دیکھنا۔ پیر بابا روزانہ 6 لیمو دیں گے۔ 1 ماہ تک یہ عمل کرنا ہے، مگر رات میں جاگ کر انہیں نہیں دیکھنا اور جیسے ہی صبح ہو ان کو نچوڑ کر ان کا سکنجبین بنا کر پینا۔ کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے پینا۔ میں نے ساس کی بات پر حیرت سے دیکھا، کیونکہ میں چائے سے پہلے پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ اب میں کیسے اٹھ کر لیمو کا شربت پی سکتی تھی؟ میں بستر پر ہی چائے پینے کی عادی تھی۔ اس کے بعد ہی جا کر صحیح سے میری آنکھ کھلتی۔ اماں، آپ میرا علاج کروائیں کسی اچھے سے ڈاکٹر سے، میں ان ٹوٹکوں سے تنگ آ گئی ہوں، میں نے بیزاری سے کہا تو میری ساس آپے سے باہر ہو گئی
انہوں نے مجھ پر بہت غصہ کیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے آرام سے لیمو لیے تھے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئی، مرتی کیا نہ کرتی۔ صبح جب اٹھی تو مجھے ساس کی بات یاد آئی۔ مجھے لگا ان 6 لیموں کا جوس بنا کر پینا ہے۔ میں نے جیسے ہی تکیہ اوپر کیا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں 6 لیموں کی جگہ 1000 کے 6 نوٹ پڑے تھے، یعنی کہ 6000 اور لیموں وہاں سے غائب تھے۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور دیکھا کیا یہ اصلی نوٹ ہیں یا نکلی۔ وہ نوٹ تو 100% اصلی تھے۔ اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ساس کو بتاؤں کہ نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ میں نے فوراً وہ نوٹ تکیے کے نیچے چھپا لیے۔ میری ساس اندر آئی اور پوچھا لیموں کا جوس پیا؟ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا اور ان پیسوں کے متعلق کچھ جواب نہ دیا۔ میری ساس پہلے چلی گئی۔ میری ساس چلی گئی تو میں نے وہ پیسے الماری میں چھپا دیے۔ پھر باقی کا سارا دن میں ان پیسوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ شام کو اپنی امی جان کے گھر گئی۔ وہاں کے حالات غربت کی وجہ سے برے تھے۔ مجھے وہ پیسے یاد آئے۔ میں نے سوچا کہ میں وہ پیسے امی کو دے دیتی ہوں۔ میں گھر آ گئی اور سونے کے وقت پھر سے میری ساس 6 لیموں لے آئی۔ اگلی صبح میں نے پھر دیکھا، پھر سے لیموں کی جگہ 6000 کے نوٹ رکھے تھے۔ میں خوش ہو گئی کہ یہی روزانہ مجھے ان جگہ پہ 6000 نظر آئیں گے۔ میں نے وہ پیسے بھی چھپا لیے۔ میں وہ پیسے امی کو بھجوا دیتی۔ میں چپ ہو گئی تھی، کسی سے کچھ نہ کہا۔ اب تو صبح ایسا ہونے لگا، میں سمجھی کہ پیر بابا کی کوئی کرامت ہے، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ پتہ لگایا جائے یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی تجسس تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں جاگ کر دیکھوں گی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ میں سوئی نہیں، سونے کی اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ کافی دیر بعد مجھے محسوس ہوا تکیے کے نیچے ہلچل ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا نیم اندھیرے میں میری ساس پیسے رکھتی ہوئی اور لیموں اٹھاتی ہوئی نظر آئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، مگر میں پہچان گئی کہ یہ میری ساس ہی ہے۔ میرے شوہر گہری نیند میں سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں جیسے حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ ساس آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس سوال نے میرا سکون، چین سب چھین لیا۔ اگر میں ساس سے سوال کرتی اس کے متعلق تو وہ مجھ سے پوچھتی کہ میں نے سارے پیسے کہاں لیے۔ میں ان کو کیسے بتاتی کہ وہ پیسے تو میں اپنے والدین کو دے چکی ہوں۔ میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور ساس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر مجھے لگا دال میں کچھ کالا ہے۔ سارا مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ میں پیسے اپنے گھر والوں کو دیتی رہی۔ پھر مہینے کے آخر میں میری ساس نے سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ میری بہو امید سے ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر خوشی سے نہال ہو گئے اور مبارکباد دینے والوں کا ٹانکا بن گیا۔ میں حیران و ششدر تھی ساس کی اس حرکت پر۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے کہا، اماں آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو امید سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو ساس کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ بہو اپنی زبان کو یہی پر تالا لگا دو اور جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے میرے پیسے اپنی ماں کو دیے جو میں تکیے کے نیچے رکھتی تھی۔ ساس کے اس انکشاف پر میں حیران ہو گئی۔ یعنی یہ سب معلوم ہو گیا تھا کہ میں امی کو پیسے دیتی ہوں، اور یہ بات ضروری اسی ملازمہ نے بتائی ہوگی جس کے ہاتھ میں امی کو روزانہ پیسے بیچتی تھی۔ شرم کے مارے میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ میں ساس کی نظروں میں چور بن گئی تھی۔ اس کے بعد ساس نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ میں آج سے ان کے ساتھ سویا کروں گی۔ اگلے 9 ماہ تک میرے شوہر رئیس کے لیے مجھ سے دور رہنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ساس کے سامنے ایک نہ چلتی۔ میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سونے لگی۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ میں امید سے ہوں، حالانکہ میں امید سے نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس نے یہ جھوٹ کیوں عام کر دیا، مگر میں نے اپنی زبان کو تالا لگا لیا۔ ساتھ ہی میں ساس کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر سمجھ رہے تھے کہ میں واقعی امید سے ہوں۔ اس طرح میری ساس نے سارے گاؤں اور دور کے رشتہ داروں کو مدعو کیا پوتے کی خوشی میں۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں بچے والی عورتوں کی طرح اداکاری کروں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے گئے۔ پیٹ بھرنے کا وقت آیا تو میری ساس نے کپڑے کے ساتھ میرے پیٹ میں روئی باندھ دی تاکہ میرا پیٹ سب عورتوں کو بڑا ہوا لگے۔ میری ساس نے مجھے میرے کمرے میں چھپا لیا تھا۔ میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر میرے شوہر کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ میرے شوہر دبئی چلے گئے۔ پھر 9 مہینے گزرے۔
ایک رات اچانک میری ساس نے اندھیرے میں مجھے جگایا، بہو جلدی اٹھو اور ہمیں صبح سے پہلے نکلنا ہے شہر کے لیے۔ میں پریشان ہو گئی، مگر ساس کے سامنے کوئی سوال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ آدھی رات کو ہم ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ساس اب میری ڈلیوری کا ڈرامہ کرنے والی ہے۔ اسی رات مجھے سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں، ضرور میرے شوہر میں اولاد پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ دوسری بیوی کو بھی بیٹا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے پہلے بھی یہی کہا تھا جب رئیس کی پہلی بیوی سے اولاد نہ ہوئی تھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو پرائی بیٹی پر سارا ملبہ گرا کر اپنے بچے کو بچاتے تھے۔ اتنے سال میری ساس میری سوتن کو قصوروار ٹھہراتی رہی۔ انہیں معلوم تھا کہ خرابی ان کے بیٹے میں ہے، لیکن میرے شوہر میری ساس کے اکلوتے بیٹے تھے، بڑی جائیداد کے اکلوتے وارث، اور ساس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو سب نے تانے مارنا شروع کر دیے کہ تم بانجھ ہو۔ اپنے بیٹے کی عزت بچانے کے لیے میری ساس نے مجھ جیسی کمزور اور غریب لڑکی کو پھنسا دیا تاکہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں۔ خیر ہم دونوں شہر گئے۔ وہاں ساس نے پہلے سے ایک عورت سے بات کر رکھی تھی۔ ہم ہسپتال پہنچے تو اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں اس عورت نے ایک بے حد خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ میری ساس نے اس عورت کی جگہ لٹا دیا اور اس عورت اور اس کے شوہر کو بہت بڑی رقم دیتے ہوئے جانے کا کہا۔ وہ دونوں میاں بیوی شاید بہت ضرورت مند تھے اور ان کے پہلے سے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنا بچہ میری ساس کو دے دیا۔ میری ساس کا ان لوگوں سے سال پہلے معاہدہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بلقیس بھی میری ساس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ساس نے میری ڈلیوری کی خبر سارے خاندان میں پھیلا دی۔ سارے رشتہ دار ہسپتال آ گئے۔ ہر طرف خوشی تھی، مگر میں اداس تھی، یہ سوچ کر کہ میرے شوہر رئیس کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ میری ساس نے رئیس سے بھی یہ بات چھپا رکھی تھی کہ کمی رئیس میں ہے۔ خیر رئیس واپس آ گئے۔ انہیں لگا کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ بیٹا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ ڈلیوری کے وقت کچھ پیچیدگیاں ہوئی تھی، اس وجہ سے اب تمہاری بیوی کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن چلو ہمیں وارث تو دے دیا ہے لیکن چلو ہمیں وارث تو دے دیا ہے اس نے، اب سب ٹھیک ہے۔ میری ساس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ وہ لوگ مجھے واپس حویلی لے آئے۔ حویلی میں جشن تھا۔ میری ساس نے کمال مہارت سے اپنی عزت بچائی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ پہلے تو میرا دل نہ کیا اس بچے کو اٹھانے کا، لیکن جب اس معصوم کی طرف دیکھا تو میرے اندر کی ممتا جاگ گئی۔ میں نے بچے کو اٹھایا اور اپنے دل سے اپنایا۔ ساس نے میرے بیٹے کا نام وارث رکھ دیا کہ یہ ہمارا وارث ہے۔ یوں دیکھتے دیکھتے وارث 6 سال کا ہو گیا۔ وارث کے آنے سے مجھے اپنی زندگی مکمل لگنے لگی۔ میری ساس کو وارث میں دلچسپی نہیں تھی، وہ بس قدرت کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی عزت بچانا تھی، سو بچا لی۔ اب وہ مطمئن تھی، لیکن سگا بیٹا نہ ہونے کا دکھ انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت بگڑ گئی، مجھے چکر آ گئے، میں غش کھا کر گر گئی۔ میری ساس اور میرے شوہر مجھے جلد قریبی ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا میں واقعی امید سے ہوں۔ قدرت کی اس کاراگری پر میں حیران تھی۔ میری ساس خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے شدت جذبات سے گلے سے لگا لیا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میرے شوہر رئیس ساس سے بھی زیادہ خوش ہو گئے۔ میں سمجھ گئی کہ میں نے وارث کو دل سے اپنایا، اسے ماں کا پیار دیا، اسی لیے اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ گئی اور میرا رب مجھ پر مہربان ہو گیا۔ میری بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم گھر والے واپس آ گئے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اخبار میں ایک حکیم کا اشتہار دیکھا تھا کہ وہ بے اولادی کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے ایک ملازمہ کو ان کے پاس بھیجا اور دوائی منگوائی اپنے شوہر کے لیے۔ میں نے رئیس کو بتائے بغیر روزانہ دودھ میں وہ دوائی ملا کر ان کو دینے لگی، جس کی انہیں خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ یہ انہی دواؤں کا اثر تھا۔ میرے شوہر کو علاج کی ضرورت تھی، مگر میری ساس نے اپنی انا کی خاطر انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیا، یہ کہہ کر کہ تمہاری پہلی بیوی بانجھ ہے، تم دوسری شادی کر لو۔ اب حقیقی معنوں میں ہم خوشی سے سرشار تھے۔ اتنی خوشی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ گھر آ کر وارث رونے لگا تو میں نے اسے اٹھایا۔ یہ منظر دیکھ کر میری ساس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے وارث کو مجھ سے چھین لیا اور کہنے لگی، خبردار، اب اگر تم نے وزن اٹھایا
بستر سے قدم بھی نیچے رکھا تو میرے آنے والے پوتے کا خیال رکھو۔ میری ساس کی اس بات پر مجھے رونا آ گیا۔ میرا وارث میری گود میں آنے کے لیے تڑپ رہا تھا، پر ساس مجھے اس سے دور کر رہی تھی۔ شوہر سے کہا کہ مجھے وارث کو اٹھانا ہے۔ رئیس خاموش ہو گئے اور پھر بولے، دیکھو آسیہ، وارث پرایا بچہ ہے، اب ہمیں اپنے بچے کا خیال رکھنا چاہیے۔ رئیس کی اس بات پر جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا، یعنی رئیس کو سب پتا تھا۔ رئیس، آپ سب جانتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سب جانتا تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، لیکن اماں نے یہ بات مجھ سے کئی سال چھپائی۔ پر جب تم سے شادی کے بعد بھی مجھے اولاد کی خوشخبری نہ ملی اور اماں سے چھپ کر میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے اور میں سب جان گیا۔ اماں نے پھر جو کھیل رچایا ہماری عزت بچانے کے لیے، وہ میں سب سمجھ گیا تھا، پر میں نے وہ سب ہونے دیا کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد تھا۔ رئیس نے کہا تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب۔ رئیس، وارث میرے لیے تڑپ رہا ہے، وہ معصوم تو جانتا نہیں کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا کہ تم اب ہمارے اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ میں نے رئیس کو حکیم والی بات بتا دی تو انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں دودھ میں روزانہ انہیں کوئی دوا ملا کر دیتی ہوں، کیونکہ دودھ کا ذائقہ الگ ہوتا تھا، اور جب ہمیں یہ خبر ملی کہ ہمارا بچہ ہونے والا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ اسی حکیم کی دوا کا اثر تھا۔ خیر، میری خوشی ادھوری رہ گئی کیونکہ میرے وارث کو اب آیا پال رہی تھی۔ اب مجھے وارث کو اٹھانے سے کھانا کھلانے کی اور نہلانے کی اجازت نہیں تھی، مگر وارث کو حویلی میں رکھنا میرے شوہر اور ساس کی مجبوری تھی۔ وہ زمانے میں ڈنڈورا پیٹ چکے تھے کہ وارث ان کا اپنا خون ہے۔ میرے شوہر کو وارث سے محبت تھی، وہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے، مگر مجھے وارث کو اٹھانے نہ دیتے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میرا اپنا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا۔ سب خوش تھے، میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ اب میں وارث کو اٹھا سکوں گی۔ وہ معصوم میرے لیے تڑپتا، میں اس کے لیے تڑپتی، یہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پیدائش کے وقت میں نے پہلی فرمائش رئیس سے یہی کی کہ مجھے وارث کو اٹھانا ہے۔ اپنے بیٹے کی خوشی میں میرے شوہر نے وارث مجھے دے دیا، خود اپنے سگے بیٹے کو اٹھا لیا۔ لیکن پھر میری ساس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا خیال رکھوں۔ میرے اپنے بیٹے کا نام حارث رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے دونوں بیٹے جوان ہو گئے۔ وارث کے ساتھ میری ساس کا رویہ تلخ سے تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ وارث ہر وقت اداس رہتا، اس کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، پر ستم یہ کہ وارث اور حارث کو خاندان کی ایک ہی لڑکی پسند آ گئی۔ اس لڑکی کا نام ثانیہ تھا اور رئیس کے ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ سب جانتے ہوئے بھی میرے شوہر اور میری ساس نے حارث کی شادی ثانیہ سے کر دی۔ مجھے یہاں بھی وارث کا دکھ ہوا۔ ایک دن اچانک حارث نے اپنا جائیداد میں حصہ مانگا۔ بیٹا، حصہ کیسا؟ ساری جائیداد کے تم اکلوتے وارث ہو۔ میری ساس نے وارث کے سامنے یہ بات کہی تو حارث اور وارث دونوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بے بسی سے نظریں جھکا لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے میں نے وارث اور حارث کو ساری سچائی بتا دی اور ہاتھ جوڑ کر وارث سے معافی مانگی۔ وارث یہ سن کر اتنے صدمے میں آ گیا کہ حویلی ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ مجھ سے دور جا چکا تھا۔ جب شوہر کو وارث کے جانے کی خبر ہوئی تو وہ اسے دیوانہ وار تلاش کرنے لگے۔ یہ سچ تھا کہ حارث ہماری اپنی اولاد تھی، لیکن رئیس کو وارث سے بھی محبت تھی۔ 6 سال رئیس نے بھی وارث کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا، جب انہیں اپنی اولاد کی امید نہ تھی۔ اتنا عرصہ تو کسی جانور کو ساتھ رکھیں تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ 8 ماہ تک وارث غائب رہا۔ میں اور رئیس اس کی جدائی میں بیمار ہو گئے۔ جب رئیس کو بھی احساس ہو گیا کہ اپنی اولاد اپنی ہو یا گود لی ہو، محبت اتنی ہی ہوتی ہے۔ اب میری ساس بھی وارث کے لیے پریشان ہو گئی۔ انہیں بھی وارث یاد آنے لگا، کیونکہ وارث بہت فرما بردار تھا اور ان کی بے رخی کے باوجود بھی ان کا خیال رکھتا تھا۔ پھر ایک دن وارث کا پتہ مل گیا۔ میری ساس اور رئیس تینوں باغم باغ وہاں پہنچے۔ میری ساس نے وارث کو دیکھتے ہی اسے گلے سے لگا لیا اور معافی مانگی۔ ہم وارث کو گھر لے آئے۔ بالآخر وارث کو وہ مقام مل ہی گیا جو میں چاہتی تھی۔ آج ہم سب اس حویلی میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پہ ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔